ہمیں اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن کیا کرتے ہیں جب ہاں میں نے کیوں کیا. فار ایگزامپل میں آپ کسی ایک ایسی عورت کا جو کہ غلط کام کرتی ہے اس کا بھی انٹرویو لیں گے, وہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفائی کرے یار میں یہ کام کیوں کیا, میرے ساتھ پرانا ہوا, میرا ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا, ایک اسٹوری ہوگی, کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا اس کا, اسٹوری ہوگی. ہر غلط کام کے لیے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک جسٹیفیکیشن بناتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ ہوتے ہیں کہ یار اس کے بعد آپشن تھے اس کے پاس کہ وہ یہ راستہ چوز کر سکتے, لیکن ایک ایسا راستہ بھی چوز کر سکتے تھے جس میں خود کو فی الحال سے وہ مر جائے, یہ بھی آپشن بات سمجھ آ رہی جی. وہ اس آپشن کو ہم کبھی بھی ایکسپلور نہیں کرتے, کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ یار تم نے وہ آپشن کیوں نہیں اپنائی, جیسے مشکل راستہ, مشکل راستہ, صبر کا راستہ, مشکل راستہ, وہ کیوں اس طرف نکلنا. تو اگر ہم شاید جسٹیفیکیشن کرنا بند کر دیتے ہیں شاید میرا خیال ہے کہ آپ اچھائی یا وہ آپشن جو مشکل راستہ کو اپنانا شروع کریں, اس میں بھی شاید وکاس بھائی صبح اٹھ کے اب بہت سے لوگ کتنے خداؤں کو پوچھتے ہیں, باس کو پوچھتے ہیں, دیوی دیوتا کو پوچھتے ہیں, حلال حرام کرتے ہیں, بہت ڈیفیکلٹ کام ہے, اپنا ضمیر بیچتے ہیں. سم ہاؤ ان کا مقصد ہوتا ہے دنیا کمانا. اگر میرے اور آپ کے مقصد میں اللہ کی ذات ہوگی, دنیا ایک مشن ہوگا, ایک پرپز ہوگا, تو پھر اس لاجک کے بیس پہ آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اسی چیز کا الگ پرسپیکٹو ہمارے سامنے رکھتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ریئل پرسپیکٹو اس کے سامنے نہ ہو. جیسے ہم نے آج صبح کیا بات کی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو تھا انٹرنیٹ پہ, تو ایک بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے اپنے دوست سے بہت پیار ہے, میں نے اسے شادی کرنی. تو جس عالم کو سوال کیا تھا اس نے کہا آر یو سیریس, یہ سوال ہے آپ کا, آپ کو پتا کیا سوال کر رہے ہیں کہ میں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے ایک بندے سے شادی کرنی ہے اور وہ میرا دوست ہے. انہوں نے کہا آر یو سیریس, تو اس نے کہا جی جی. تو اس نے کہا دیکھیں میری بات سنیں, آپ فلانی ویب سائٹ پہ, امریکن انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, یو اسٹڈی دیٹ کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے. پلس کیا آپ نے قرآن پڑھا, آپ نے قوم لوط کے بارے میں سنا؟ کہتا نہیں. تو آپ اس کو اسٹڈی کریں. تو آئی ریئلائزڈ کہ انسان کے غلط فیصلوں کے پیچھے لا علمی بہت بڑی ریزن ہوتی ہے, اور وہ اپنے پورے ڈیٹا بیس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے سسٹم کی لرننگ کے اوپر. فلانے نے یہ کام کیا, ہی گیٹ منی اور شی گیٹ منی. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے میں رازق ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. وہ نہیں, وہ غلط نہیں کہہ رہا. لیکن جیسے علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں آتا کہ انہوں نے گھوڑے کو کسی بندے کو کہا گھوڑے پکڑو, میرے گھوڑے کی ٹیک کیئر کرو, میں نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ گھوڑے کے اوپر جو اس کی سیٹ ہوتی ہے وہی نہیں تھی. وہ جب مارکیٹ میں گئے تو سیٹ وہیں پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو پوچھا کتنے کی, اس نے کہا جی 2 درہم کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 درہم میں نے نیت کی تھی اس بندے کو دینے, بٹ اپنی جلد بازی میں وہ اپنے حلال کو حرام کر گیا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون ایک سوسائٹی ہے, لیٹس ناٹ ڈائریکٹلی جمپ ٹو دیٹ. ہم بڑے آرام سے کسی کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقوی یا توکل کیوں نہیں. کچھ لیولز ہیں. اگر کوئی مرد یا عورت کو برا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے اسٹیٹ بھی رسپانسبل ہے. تبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں رکھی ہوئی تھی, کیونکہ ان کو لگتا تھا ایک سرٹن ٹائم پہ کہ اسٹیٹ نے ابھی جو اپنا رول ہے پلے نہیں کیا. اللہ کبھی بھی معاف فرمائے, کیونکہ میرے ذہن میں ایسے ہی یاد ہے. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, رائٹ. گورنمنٹ کو پہلے میک شور کرنا ہے بندوں کے پاس جابز ہو, اور پھر گورنمنٹ کو میک شور کرنا ہے جن بندوں کی اور جن عورتوں کے بندے مر گئے ہیں ان کو پینشن ملے, اور پھر گورنمنٹ کو ٹیک کیئر کرنا یا لوکل کمیونٹی کو ٹیک کیئر کرنا کہ اس عورت کی دوسری شادی ہو جائے. پھر لوکل کمیونٹی کو ٹیک کیئر کرنا, فیملی کو ٹیک کیئر کرنا کہ یتیم مسکین کوئی نہ ہو فیملی میں. اب گورنمنٹ ٹیک کیئر نہیں کرتی, گناہ اس کے سر پہ. لوکل کمیونٹی ٹیک کیئر نہیں کرتی, اس خاتون کی شادی نہیں کرتی. مس یوز اللہ معاف کرنے کے لیے سب لوگ آ رہے ہیں, مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا, ان پہ بھی گناہ. اس کے بعد فیملی کے اندر کتنا گناہ ہے کہ وہ اس خاتون اور بندے کی ہیلپ نہیں کرتے, اور بندے کی دوسری شادی نہیں کرتے کہ یار یہ اس کے بچے رول جائیں گے, رائٹ. سوسائٹی اب وہ بھی گناہ. دین آخر میں اس بندے کے اوپر آتا ہے کہ یار اب اس بندے کو اتنے ذرائع اختیار کرنے چاہیے تھے, اتنی ایجوکیشن لے لینی چاہیے تھی کہ اگر اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا یا اس کی بیگم نہیں رہتی تو اس کے پاس اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی کہ وہ کرپشن میں نہ آ جاتا یا ان لافل مینز میں نہ آ جاتا. اگر اس کے پاس وہ رائٹ ایجوکیشن بھی نہیں ہے
تو بہت حد تک ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس صورتحال کی اندر جو اس کا رانگ ڈیسیجن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے کمپیئر ٹو می جو سب کچھ ہوتے ہوئے گوں کھا رہا ہے. تو مطلب دیر آر ڈفرنٹ لیولس کہ ہمیں دیکھنا چاہیے یہ اللہ اور اس کے نیک بندے ایکچولی یہ ریئلائزیشنز رکھتے ہیں تبھی وہ کسی کو برا نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں معافی مانگو اللہ معاف کر دیں گے. However, اس کے لیول پہ کیا ہو رہا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے, اب دوسرے اینگل سے آئیں, پہلے ہم اوپر سے آتے ہیں اب ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ پہلے آپ کو کٹ آف کرتا ہے سوسائٹی سے, میں کافی ہوں, میں راجپوت ہوں, میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, آپ الگ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے بہن بھائیوں میں سے آپ کو الگ کر دیتا ہے, وہ اس کی بیگم ایسی, اس کا میاں ایسا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. پھر اس کے بعد ود ان یور فیملی فرینڈس آپ کو فلانی کی بیگم سے نہیں ملنا, فلانی کی بیگم سے نہیں ملنا, کرتے 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 پہلے وہ آپ کو اکیلا کرتا ہے. پھر جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو یوٹیوب اور غلط انفارمیشن جو کہ پارٹ آف دا پلان ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ کے گھر میں بگاڑ کریٹ کرتا ہے. ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم پہ جا کے اگر بندے کی ڈیتھ ہوگی, عورت کی ڈیتھ ہوگی, اس کے پاس جو سیکھا ہوا نالج ہے وہ دیٹس ہیٹریٹ بیسڈ. اس نے دیکھا کہ جس عورت نے کرپشن کی, جس بندے نے کرپشن کی, اس کے پاس پیسے ہیں, کیونکہ سسٹم ہی غلط نارمس پہ ڈیزائنڈ ہے تو رائٹ وے میں رسک نہیں ملے گا. تو اس کے لیے اتنی رائٹ ایجوکیشن, ریلیجیس ایجوکیشن ٹو ہیو ایکول پرسپیکٹو کہ اگر میں تھوڑا کھا لوں, محنت کر لوں. اچھا میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, یہ میرے ایک دفعہ شیخ سے بات ہو رہی تھی ہماری, تو ایک بندہ آیا کہنے لگا وہ جی مجھے میرے لیول کے مطابق نوکری نہیں مل رہی. جو میرے شیخ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, میں نے جرابیں بیچی ہوئی ہیں, میں نے مالٹے بیچے ہوئے ہیں, میں لاہور میں ان جگہ پہ ان کے ساتھ گیا ہوں, اس دکان پہ میں نے گاڑیاں صاف کی ہوئی ہیں, ادھر میں نے گارمنٹس کا کام کیا ہوا ہے. میں نے اور ایک دن میرے پاس جب کچھ نہیں تھا اور میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں نے 2-3 ہفتے سر پہ اینٹیں اٹھا کے اوپر نیچے بھی کیا ہوا ہے. میں نے کبھی حلال کمانے میں آر نہیں کی. اور یہ بات انہوں نے ہمیں کب بتائی, جس وقت ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے میری لیول کی جاب نہیں مل رہی اور اب میں کرپشن کرنے لگا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار بات کیا ہے, اس بندے کو شارٹ کٹ چاہیے اور یہ بندہ سمجھ نہیں رہا. حلال کمانے میں کوئی شرم نہیں ہے, مقصد یہ ہے تم کچھ کرو, اللہ برکت دے گا بعد میں. تو اتنا ریئلسٹک ہونا, اتنی ایجوکیشن ہونا کہ یار میں اپنا حصہ ڈالوں. جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں ایفرٹ جاری رکھنی چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ویورز بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں, کہ ہمیں اپنی ایفرٹ جاری رکھنی چاہیے. تو اب ہم لوگوں کے پاس اتنی ایجوکیشن ہو گراؤنڈ لیول پہ, اور اگر ایجوکیشن بھی نہیں ہے تو دین اس کے پاس وہ ایکول پرسپیکٹو ہوگا ہی نہیں. تو جب اس کے پاس پرسپیکٹو نہیں ہوگا اور اگر وہ ڈیسیجن لے رہا ہے اپنی سوسائٹی کی, آنیسٹلی آپ کو اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ عقل تب سٹارٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا سورہ زخرف کے اندر, سورہ دخان کے اندر, میں حامیم یہ جو کتاب ہے یہ حق سچ ہے, یہ میں نے نازل کی ہے, آپ بھی حق سچ ہے, اور ہم فیصلہ کرتے ہیں شب قدر میں اس کو نوازنا ہے. کیونکہ پیچھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ کو کیوں نبی بنا دیا, کسی مکہ کے سردار کو بنانا تھا نا, آپ کو کیوں بنایا. اللہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں آگے بتاتے ہیں کہ 70 سال تک وہ ان کے بچوں کو مارتا رہا, بٹ پھر ہم نے چن لیا ان کو کیونکہ علم کی بیس پہ. اور جب ان کے پاس سے وہ علم جاتا رہا, علم کیا ہے, اللہ کی انڈرسٹینڈنگ, ورکے پلٹنا علم نہیں. جس وقت اللہ کی انڈرسٹینڈنگ جاتی رہی تو پھر ہم نے نبوت کو یہاں شفٹ کر دیا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں اور زندگی عطا کرتے ہیں اور قدر دیتے ہیں. تو اور میں حی القیوم ہوں. پیچھے بات کچھ چل رہی ہے اور آگے حی القیوم آ رہی ہے. آپ قرآن میں نوٹ کریں گے کہ جس وقت آگے اینڈ میں العزیز الحکیم آ گیا, الحی القیوم آ گیا, الغفار القادر آ گیا, تو وہ صرف ایکچولی پیچھے کے واقعے کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کس ڈومین سے میں ایڈریس کر رہا ہوں اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو قرآن دیا ہے یہ آپ لوگوں کو میں نے نوازا ہے, قدر دیا آپ کو, آپ کے لیے چینل کھول دیا کہ آپ اپنے قلب کو میرے سے کنیکٹ کر سکتے ہو. پہلے تزکیہ نفس کر لو اپنے نبی کے ساتھ بیٹھ کے, اور پھر نبی کے دل پہ اترتا ہے تو نبی زندہ ہے, اور جس کے دل پہ نہیں اترتا وہ مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حی القیوم. لٹرلی آپ کو یہ لگے گا قرآن اور اللہ کے پرسپیکٹو میں جس کا دل زندہ ہے وہ حیات ہے, اور جو کھا پی رہا ہے وہ حیات نہیں ہے. زندگی یہ نہیں ہے کہ کھا رہا ہوں پی رہا ہوں واش روم جا رہا ہوں, اور یہ زندگی نہیں ہے اس کے نزدیک. یہ تو کفار کر رہے تھے. اس کے نزدیک زندگی یہ ہے کہ انٹرنلی یو آر الائیو اور ناٹ.
اور جس وقت آپ کا دل زندہ ہوتا ہے دین عقل زندہ ہوتی ہے. اور اگر نہ دل زندہ تو عقل تو ہونی نہیں, تو پھر کیا ہوگا پیچھے؟ میموری بیسڈ ڈیسیژنز. میرے والد نے یہ کیا میں بھی یہ کروں گا, میری ماں نے یہ کیا میں بھی یہ کروں گا, میری ساس نے یہ کیا میں بھی یہ کروں گی, فلانے بندے نے یہ کام کیا امیر ہو گیا میں بھی یہ کروں گا. میموری بیسڈ ڈیسیژن, تو وہ عقل نہیں ہے. دیٹس اے ڈیسیژن ود ان دا سیم اسکل سیٹ. اور کچھ چیزیں جو ہماری نیچر میں پازیٹیو میں جو ہوتی ہیں پیرنٹس سے, وہ ہمیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن سوسائٹی ہیلپ نہیں کر رہی ابھی آج کی ڈیٹ میں ہمیں. آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ٹائم کے جب میں لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کرا تھا کہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم لوگ سب مل کے پھپھو ماموں چاچا تائے ایک گھر میں سو لیتے تھے, دادی کے گھر میں جا کے. 6 پھپھیاں 5 چاچے 60-70 بندے ایک ہی گھر میں, بچے ایک کمرے میں, چاچے پھپھے ایک کمرے میں, پھپھیاں ایک کمرے میں. صبح اٹھ کے میری امی یا 2-3 امیاں اور ناشتے بنا رہی ہیں. کیا ٹائم تھا یار, سیم فیملی کے اندر. اب شادی پہ کسی کو بلاؤ اور کمرہ نہ دو, السلام علیکم بھائی جان, مر گیا نا کوئی تب بھی گھر میں کوئی نہیں رہتا. او ہماری لائف پرسنل سپیس آکڑ انا, پتہ نہیں میں کدھر پہنچ گیا. میں وہ انسان لوازمات, میں پتہ نہیں کہاں اپنے اندر کہاں پہنچ گیا. میرے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں رہی کہ یار اس وقت یہ تکلیف میں ہے, مجھے اپنا آپ چھوڑ کے اس کی ہیلپ کرنی ہے. میرے میں زیادہ ہوں, میرے میں انسانیت کم ہے. تو میں چل رہا ہوں اپنی سراؤنڈنگ کی بیس پہ, میں حق سچ تقوی یقین توکل کی بیس پہ نہیں چل رہا. تو دیٹس دا ریزن کہ جب کوئی بندہ غلط ڈیسیجن لے جاتا ہے. کل ہم پرسوں ڈسکس کر رہے تھے سائٹ سے واپسی پہ, میں اور مومن کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ مومن بار بار یہ کوشچن کر رہا تھا کوئی بندہ اپنے آپ کو رب کیسے کہہ سکتا ہے. اینڈ ایونچولی ایک بڑا پرسپیکٹو سامنے آیا کہ رب کوئی بندہ اپنے آپ کو نہیں کہتا, لیکن جب اپنی مرضی سے کسی کو ذلیل کرتا ہے اپنے دیے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے, تو رب بننے کی کوشش کرتا ہے. تو میں فرعون تو نہیں ہوں, لیکن اپنی لائف کے اندر جب میں غلط ڈیسیجن کر رہا ہوتا ہوں اپنی فیملی والوں کے لیے, اللہ سے دور لے کے جا رہا ہوتا ہوں, یا ایک سوچ میں پھنسا ہوا ہوتا ہوں اور میں مس یوز کر رہا ہوتا ہوں اختیارات کا, تو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ انا ربکم الاعلی. مطلب اگر آپ اس بات کو ایسے سمجھیں کہ یار ہاؤ کم کہ مجھے بار بار کیوں فرعون کی ایگزامپل کی مثال دی جا رہی ہے, انا ربکم الاعلی. میں تو فرعون نہیں ہوں, نہ میں رائل فیملی کا بندہ ہوں, تو میں تو کبھی فرعون کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ میرے اندر کا جو فرعون ہے میری انا, وہ فرعون میرے اندر کا. اور اگر میں غلط فیصلے کرتا ہوں اپنے نبی اور اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جاتا ہوں, تو میں کہہ رہا ہوں انا ربکم الاعلی, میں تیری بات نہیں مانوں گا. میں اپنے اندر وہ خناس لے کے پھر رہا ہوں. تبھی اللہ نے مینی ٹائمز بتایا ہے کبر کو اوائڈ کرو, حسد کو اوائڈ کرو. قرآن اگین اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو سب سے اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپیریٹیو پرسپیکٹو مل جاتے ہیں, ہاؤ دیٹ قرآن اینڈ ریلیجن از اپلیکیبل. کیونکہ وہ آیت انا ربکم الاعلی آپ کے لیے کیسے اپلیکیبل؟ آپ کو قرآن پڑھتے ہیں فرعون کی کہانی پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. کیا میں فرعون نہیں ہوں اپنی باڈی کے اوپر, اپنے فیصلوں میں؟ میں نہیں مانوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, میں نہیں مانوں گا اللہ کے نیک بندوں کی بات, میں نہیں مانوں گا قرآن اور حدیث کو, میں نے تو وہی کرنا ہے. تو یہ فرعون نے بھی یہی کام کیا تھا, وہ اندھا تھا تو میں بھی اندھا ہی ہوں. تو اب اس کی اصلاح ہو, اتنا رائٹ نالج ہو, تب صحیح فیصلہ آئے گا. باٹم لیول پہ ایجوکیشن نہیں, میں ڈیولپڈ آدمی نہیں, پھر اپر لیول پہ نہ سوسائٹی دیر, نہ سسٹم دیر, نہ معاشرہ دیر, نہ اخلاقیات دیر. ٹوٹل ڈیزاسٹر. دیٹس دا ریزن وی آل آر ان ٹوٹل ڈیزاسٹر. اور صرف نیم پلیٹ ہے مسلمان کی, ایون نیم پلیٹ ہے کرسچن کی, ایون نیم پلیٹ ہے یہودی کی یا ہندو کی, اندر وہ سٹف نہیں ہے, وہ صرف بکس میں تھا. ابھی سب گلوبل انٹرنیٹ کی برکت سے اللہ معاف کر, ابھی سب ایک ہی چکر میں ہے, ابھی سب ایک ہی چکر میں ہے. میں اور میری خواہشات کس طرح سے, وہ میری لسٹ اور یہ, اور وہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے, اپنی لسٹ پوری کریں جناب, آپ کا حق بنتا ہے. ویسٹ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے جانور کو وائلڈ سے وائلڈ تر کر رہا ہے, کچھ اور نہیں کر رہا. بچے 18 سال کے بعد ماں باپ کو رپورٹ نہیں کریں گے, آپ مار نہیں سکتے. دے آر جسٹ گیونگ یو سو مچ اتھارٹی کہ اس کے بعد وہ جانور کنٹرول ہی نہیں ہونا. اور ہم لوگ الاؤ نہیں کر رہے, لیکن ہم انٹرنیٹ کے ذریعے وہ آگ بھڑکاتے جا رہے ہیں اپنے اندر. ہمارا بھی وہی حال ہوا ہے. سو ناؤ ہر طرف ایک طرح کا معاملہ. سو مجھے لگتا ہے کہ اس کو, اس کا نفس جو پرسپیکٹو دے رہا ہے, اس کے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کے دل سے, اس کی تربیت سے آنا چاہیے, وہ ہے ہی نہیں. سو ہی ہیو نو ادر آپشن ٹو موو آن. اللہ کی عزت رحیم ہے, اللہ معاف کرے ہم سب کو جب ہم غلط ڈیسیجن لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ایسے دوستوں اور لوگوں کے لیے کہ وہ قابل رحم ہے, اور اگر ہم اچھے فیصلے کریں تو اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے, اور اویئرنیس اور اچھی بات کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. ہم سے پوچھا جائے گا وکاس بھائی, ہم سے پوچھا جائے گا
آج میں جیکٹ بھی پہنتا ہوں تو پکچر کھینچ کے فیس بک پہ لگا دیتا ہوں، انجوائنگ کافی سینا بون. مارکیٹنگ کر رہا ہوں نا، گاڑی میں جا رہا ہوں، ہونڈا سیوک مرسیڈیز، مارکیٹنگ کر رہا ہوں. میں چلتا پھرتا مارکیٹنگ کمپین ہوں. جناب انجینئر ڈاکٹر صاحب، کہاں نظر آ رہا ہے مسلمان، کہاں نظر آ رہا ہے محمدی، کہاں نظر آ رہا ہے عبداللہ، کہاں نظر آ رہا ہے اور کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ بہت پیچھے رہ گیا. سو ہمیں سیکھنا ہے نمبر ون، پھر امیڈیٹلی باڈی پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اپنے اخلاق کے ساتھ سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، اور میسج کو کوشش کرنا ہے کہ کس طریقے سے پاس آن ہو. اب نبی کوئی نہیں آئے گا بائی دا وے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو نیٹ فلکس نبی کوئی نہیں آئے گا. وہ ایونجرس پہ وہ آئے دن نئی فلم بھی ٹھوک رہے ہیں، آئے دن نئی کارٹون بھی ٹھوک رہے ہیں. ابھی پچھلی ویک میں 2 فلمیں دیکھ کے آیا ہوں، وہ سونک 3 بچوں کے ساتھ. آئے دن پٹے سیدھے کانسیپٹ وہ ڈالی جا رہے ہیں، ہیری پوٹر نکالی جا رہے ہیں، ایونجرس نکالی جا رہے ہیں، وہ گارڈینز آف گلیکسی نکالی جا رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں دینے کے لیے. وہ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، ہم نہیں چل رہے، اس کے کانسیکوینسز ہم دیکھ رہے ہیں. پر اینی اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ حیات کیا ہے، دیٹس اف یو آر انٹرنلی الائیو دیٹس حیات، ادروائز ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آئی ایم اے لیونگ پرسن. نمبر 2، اس کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں. اچھا واٹ اف کہ اس کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو اور وہ ڈیسیجن نہ لے، اس کو کافر کہتے ہیں. میرے جیسے بندے کو جو دربار پہ جا کے کھڑا ہو گیا بابا جی سے مانگ رہا ہے، اس کو کیا کافر کہنا ہے؟ اس کو جلے کو پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہا ہے. لیکن جو پڑھا لکھا عالم لوگوں میں نفرتیں بانٹ رہا ہے، لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا نہیں کر رہا، اپنے آپ کو صحیح کر رہا، لوگوں کو غلط کر رہا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے. کافر وہ ہے جو سب کچھ جاننے کے بعد کام نہیں کر رہا. میرے جیسا للو آدمی اب مجھے کافر اور بدعتی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے، مجھے تو اپنی ہوش نہیں، مجھے تو کمانے سے غرض نہیں، مجھے کیا لگے ریلیجن کے ساتھ مطلب. سو آئی تھنک کہ تھوڑا سا وہاں پہ مارجن رکھنا چاہیے. بٹ یو آر رائٹ کہ ہاں اس کے پاس پیرلل آسپیکٹ نہیں ہے تو تبھی وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتا ہے، اور اس کے پیچھے پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ سوسائٹی دونوں کا رول ہے. اللہ کی ذات رحیم ہے، ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انڈرسٹینڈنگس کو امپروو کرنے کے لیے جوائن کریں اور ذکر کر کے اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، نماز پڑھیں، دین سمجھیں، صحبت جوائن کریں. دیٹس دا وے آؤٹ. جی